جی وہ دے دیں مجھے، صفحہ بتا دیں کون سا. صفحہ کون سا کچھ ہے اندازہ؟ چالیس اکتالیس، یہی دے دیں فی الحال، کتاب ہی دے دیں مجھے، کتاب دے دیں. تیسرے ماخذ سے شروع تھا، یہ بھی رکھ لو ادھر کچھ. ٹھیک ہو گیا. تیسرا ماخذ اقوال صحابہ، یعنی تفسیر کے سورسز کون کون سے، کہاں سے قرآن پاک کو سمجھا کیسے جائے گا. تو سب سے پہلے قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے گا، پھر حدیث سے سمجھا جائے گا، پھر صحابہ کے اقوال سے سمجھا جائے گا. تو آج اس تیسرے ماخذ کا بیان ہے. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن پاک کی تعلیم و تفسیر سیکھنے والے حضرات صحابہ اکرام ہی تھے. یعنی حضور سے صحابہ نے صرف قرآن پاک کے الفاظ نہیں سیکھے، بلکہ اس کی مراد بھی سیکھی ہے کہ اس لفظ کے اندر کیا کیا چیز شامل ہے، کیا کیا چیز شامل نہیں ہے. ان میں سے بعض نے اپنی پوری زندگیاں اسی کام کے لیے وقف کی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کو علماً و عملاً سیکھیں. یعنی جو جاننے کی بات ہے ان کو جان لیں، اور جو کرنے کی بات ہے ان کو کر بھی لیں، پریکٹیکل بھی کریں اس کا. یہ حضرات اہل زبان بھی تھے اور نزول قرآن کے ماحول سے پوری طرح باخبر بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو قرآن سیکھنے کی ضرورت ہوئی. یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ صرف ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا. بہت سی مسائل میں ترجمے سے موٹی موٹی باتیں تو پتہ چل جائیں گی. امام عبد الرحمن سلمی مشہور تابعی کہتے ہیں، حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم انهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. کہ ہمیں جو حضرات صحابہ میں سے قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے تھے، مثلا عثمان، عبداللہ بن مسعود وغیرہ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تو اس سے آگے اس وقت تک نہیں بڑھتے تھے جب تک ان آیتوں کی تمام فکری و عملی باتوں کا علم حاصل نہ کر لیں. اسی لیے مسند احمد میں ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان الرجل اذا قرأ البقرہ وآل عمران جد فی اعیننا. جب کوئی شخص سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ لیتا تو ہماری نگاہوں میں بہت قابل احترام ہو جاتا تھا. اور موطا امام مالک میں روایت ہے، اقام ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی حفظ البقرۃ 8 سنین. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ یاد کرنے میں 8 سال لگائے. یہ 8 سال محض الفاظ یاد کرنے میں نہیں لگے، کیونکہ ان کا حافظہ کمزور نہیں تھا. یعنی آج ایک بہت ہی کمزور حافظے والا بھی 2.5 پارے 8 سال میں، تو 8 سال کیا 2 سال میں 1 سال میں کر جائے گا. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے 8 سال کیوں لگے بھائی؟ تو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ سورت کی تفسیر اور جملہ متعلقات کا علم حاصل کرنے میں اتنی مدت لگی. اور سورہ بقرہ کے بارے میں یہ بھی معروف ہے کہ اس میں تقریباً سارے مضامین قرآن آ گئے ہیں تفصیل کے ساتھ. جو مسائل ہیں وہ کافی حد تک اس کے اندر ذکر ہو گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، والذی لا الہ الا غیرہ ما نزلت آیت من کتاب اللہ الا وانا اعلم فی من نزلت وأین نزلت ولو اعلم بکتاب اللہ منی تنالہ المضایا لاتیتہ. اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ کتاب اللہ کی کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کس کے بارے میں اور کہاں نازل ہوئی. اور اگر مجھے کسی ایسے شخص کا پتہ چلے جو کتاب اللہ کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہو اور سواریاں اس کے پاس پہنچا سکتی ہوں تو میں اس کے پاس ضرور جاؤں گا. یعنی صحابہ جو تھے وہ صرف جہاد تو ان کا کام تھا ہی تھا، اور عبادت بھی کرتے تھے، لیکن وہ علم والے بھی تھے، باقاعدہ علم سیکھتے تھے وہ. چوتھا ماخذ تابعین کے اقوال. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ تابعی اگر کوئی تفسیر کسی صحابی سے نقل کر رہا ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو صحابہ کرام کی تفسیر کا ہے، کیونکہ وہ تو بات ہی صحابی کی ہوگی. اور اگر خود اپنا قول بیان کرے تو یہ دیکھا جائے گا کہ دوسرے کسی تابعی کا قول اس کے خلاف ہے یا نہیں.
اگر کوئی قول اس کے خلاف موجود ہو تو اس وقت تابعی کا قول حجت نہیں ہوگا، بلکہ اس آیت کی تفسیر کے لیے قرآن کریم، لغت عرب، احادیث نبویہ، آثار صحابہ اور دوسرے دلائل شریعہ پر غور کر کے کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اگر تابعین کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو تو اس صورت میں بلا شبہ ان کی تفسیر حجت اور واجب الاتباع ہوگی۔ یہ تابعین کا بھی ایک مقام ہے جبکہ وہ ایک چیز پر متفق ہوں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ چوتھا ماخذ تابعین کے اقوال ہو گیا۔ طریقہ تفسیر، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اتقان فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں، عبارت عربی کی لمبی ہے اس لیے ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ جو کوئی قرآن پاک کی تفسیر کرنا چاہے وہ اولاً اس کی تفسیر کو خود قرآن پاک ہی میں سے تلاش کرے، کیونکہ بعض اوقات ایک مقام میں ایک بات کو اجمال سے ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن پاک ہی کی دوسری جگہ میں اس کی تفسیر و تفصیل ذکر ہوتی ہے، اور ایک جگہ میں اختصار ہوتا ہے، شارٹ ہوتی ہے، جبکہ دوسری جگہ میں اس بات کو بسط کے ساتھ، خوب کھول کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی کتاب بھی تالیف کی ہے جس میں ان موضوعات کو جمع کیا ہے جو قرآن کریم کے ایک مقام میں اجمال کے ساتھ ذکر کی گئی اور دوسرے مقام میں ان کی تفسیر بیان کی گئی۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ تو یہ بعض حضرات نے اس پر کام کیا ہوتا ہے۔ اگر کسی آیت کی تفسیر قرآن پاک میں نہ ملے تو پھر اس کی تلاش سنت میں کرے، کیونکہ سنت قرآن پاک کی شارح ہے اور اس کی وضاحت کرنے والی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر وہ حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ آپ نے قرآن ہی سے سمجھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، بلا شبہ ہم آپ نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ اتاری تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو اس آیت کے علاوہ دوسری آیتوں میں سمجھایا۔ سورۃ النساء۔ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد ہیں جو غیر کتابی وحی کی ایک قسم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، آگاہ رہو کہ میں قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اس کی مثل دیا گیا ہوں۔ اس سے غیر کتابی وحی کی دیگر صورتیں مراد ہیں۔ اگر آیت کی تفسیر کو سنت میں نہ پائے تو آگے دوسری صورت آگئی، حدیث، اور دوسری صورت ہے کہ حدیث میں بھی نہ ملے تو صحابہ کے اقوال کی طرف رجوع کرے، کیونکہ وہ قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے نزول کے وقت کے تمام قرائن اور حالات کا انہوں نے خود مشاہدہ کیا، اور اس لیے بھی کہ قرآن پاک کے فہم تام اور علم صحیح اور اس پر نیکی کے ساتھ عمل میں ان کو خصوصیت حاصل ہے، یعنی ان کو جو درجہ اس فہم میں تھا وہ ہمیں حاصل نہیں ہے۔ جب کسی آیت کی تفسیر میں صحابہ کے اقوال میں تعارض معلوم ہو تو اگر ان سب کو ایک مشترک معنی میں جمع کیا جا سکتا ہو تو ایسا ہی کریں گے۔ مثلا الصراط المستقیم کے بارے میں صحابہ سے جو مختلف اقوال ملتے ہیں، مثلا یہ کہ اس سے مراد قرآن ہے، بعض نے کہا صراط مستقیم قرآن ہے، بعض نے کہا انبیاء کا طریقہ ہے، بعض نے کہا سنت کا طریقہ ہے، اور بعض نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ابو بکر کا طریقہ ہے، عمر کا طریقہ ہے۔ تو ان تمام اقوال کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی یہ قرآن ہو یا حضور ہو تو بات تو ایک ہی ہے، قرآن ہو یا انبیاء علیہ السلام ہو تو ایک ہی بات ہے۔ تو یہ سب لوگ اسی ایک طریقے پر ہی چلنے والے تھے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو جن پر انعام ہوا۔ تو اقوال کا معنی ایک ہی نکلتا ہے، یعنی راہ ہدایت، لہذا یہ ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتے، اور ایک کو اختیار کرنا گویا سب کو اختیار کرنا، لہذا تنہا کسی بھی قول کو اختیار کرنا درست ہے۔ اور اگر صحابہ کے اقوال میں ایسا تعارض ہو کہ ان کو جمع نہ کیا جا سکے تو پھر ان میں سے ایسے قول کو لیا جائے گا جس کی کسی نقلی دلیل سے تائید ہوتی ہو۔ اگر نقلی دلیل نہ ہو تو جس قول کی دلیل زیادہ قوی ہوگی اس کو ترجیح دی جائے گی، جیسا کہ حروف مقطعات کے بارے میں صحابہ کے یہ چند قول ملتے ہیں۔ حضرت ابوبکر فرماتے یہ جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں نا حروف الف لام میم حامیم حامیم عین سین قاف وغیرہ، ان کا کیا مطلب ہے، یہ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں صحابہ سے چند اقوال ملتے ہیں۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کتاب میں اس کا کوئی سر اور راز ہوتا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کا سر صورتوں کے اوائل یعنی حروف مقطعات میں ہے۔ اوائل مطلب شروع کا حصہ، اول سے اوائل، آخر کی جمع ہوتی ہے اواخر۔ مطلب یہ ہے کہ حروف مقطعات کا معنی ہمیں نہیں بتایا گیا، لہذا یہ متشابہات میں شامل ہیں۔ دوسرا قول ملتا ہے دیگر بعض حضرات ان کو متشابہات میں شمار نہیں کرتے اور ان کا یہ معنی بتاتے ہیں۔ مثلا
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ٹوٹے ہوئے نام ہیں، یعنی حروف تہجی ہیں اللہ کے ناموں کے. اگر لوگ ان ناموں کی تالیف اور ترکیب کو جان لیں تو اللہ تعالیٰ کا نام، وہ نام جان لیں گے جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے، یعنی اس میں اعظم پتہ چل جائے ان کو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے الف لام را اور حامیم اور نون کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کے حروف تہجی ہیں، الرحمن. الف لام را حامیم نون الرحمن. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی منقول ہے کہ اور قسموں کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان حروف کی قسم کھائی ہے، جیسے والعصر، عصر کی قسم، زمانے کی قسم، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قسم کھائی ہے. علامہ سیوطی اپنی رائے دیتے ہیں کہ ان چاروں اقوال میں سے آخری قول یعنی یہ کہ ان حروف کی قسم کھائی گئی دلیل کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے. بہرحال تو یہ اختلاف آ گیا. اب یہاں کوئی ایک قول آپ لے سکتے ہیں کیونکہ صحابہ کے درمیان آپس میں کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو جو قول دلیل کی زیادہ سے زیادہ راجح اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اختلاف نہ ہوتا تو پھر انہی کی بات لینی ہوتی. اور اگر مراد کو معلوم کرنے کے لیے دلائل میں بھی تعارض ہو تو اب سمجھیں گے کہ تفسیر کرنے والے پر مراد مشتبہ ہوگی، لہذا اس لفظ قرآنی سے جو اللہ تعالیٰ کے مراد ہے اس پر تو ایمان رکھے گا. یعنی کسی لفظ کا اگر مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یار کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں، سارا کچھ دیکھ داکھ لیا، تو اجمالی ایمان تو اس پر رکھے کہ جو بھی کہنا چاہ رہے ہیں میں اسے حق مانتا ہوں، لیکن کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجھے پتا نہیں، اس کو اللہ کے حوالے کر دے. البتہ اس کی مراد کی تعین میں زبردستی نہ کرے، خواہ مخواہ میں بات بنانے کی کوشش نہ کرے، اور اس لفظ کو تفصیل حاصل ہونے تک، مجمل اور بیان حاصل ہونے تک متشابہ سمجھے. ممکن ہے کسی اور وقت میں کسی اور وجہ سے کسی اور دلیل سے کھل جائے، پتہ چل جائے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو پھر اس سے سمجھ جا سکتا ہے، ورنہ جب تک وہ بات دل میں آتی نہیں ہے، پتہ کی بات نہیں آتی، تو اس وقت تک زبردستی نہ کرے. اچھا یہ آگے ہے تفسیر بالرائے اور اس کا حکم. رائے کا مطلب ہوتا ہے رائے. تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک حدیث پاک ہے جو یہاں آگے آ ہی رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس آدمی نے قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ کہا تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے جی. حضور نے دوسری طرف یہ فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے، یعنی جھوٹی حدیث گھڑتا ہے اور لوگوں کو بیان کرتا ہے قال رسول اللہ کذا، اور جبکہ وہ حدیث ہے نہیں، اس نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور ہوں یا اللہ تعالیٰ ہوں، دونوں کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، جھوٹ کسی بندے پر طرف منسوب کرنا بری بات ہے. یعنی ایک بات میں نے نہیں کہی اور ایک بندہ جا کر کہتے فلاں یہ کہہ رہا تھا صاحب کے بارے میں، تو بہت بری بات ہے، بہت غلط بات ہے، بہتان ہے یہ ایک طرح سے. تو عام لوگوں میں تو چلو اس کا نقصان اتنا ہی ہوگا، کوئی سوشل ریلیشن آپس میں خراب ہو جائیں گے یا کوئی خون خرابے فساد کی نوبت آ جائے گی، یعنی دنیا کا کوئی نقصان چھوٹا موٹا ہو جائے گا. عام لوگوں میں تو یہی ہے. لیکن اگر جتنا بندہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس کی نسبت سے بات میں احتیاط اتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی کسی بادشاہ کی نسبت غلط بات ذکر کر دے دوسرے بادشاہ کو جا کر، جو کہ اس نے نہیں کہی، اور وہ فوجیں لے کے چڑھا ہے، تو بات تو ایسی ہی ہوتی ہے جیسے انسان انسانوں سے لڑ پڑتے ہیں، تو بادشاہ جب لڑتے ہیں تو پھر ملک ملکوں سے لڑتے ہیں، تو وہ بہت بڑا نقصان ہے. تو اللہ اور رسول کا نقصان کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا تو بہت بڑا نقصان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دین کا نقصان ہوگا، یعنی ایک ایسی چیز دین کا حصہ بن جائے گی جو کہ دین نہیں ہے. اس لیے ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے ذمہ جھوٹ باندھتا ہے، جو بات اللہ نے نہیں فرمائی اور وہ کہتا ہے یہ فرمائی ہے، یا جو یاد حضور نے نہیں فرمائی کہتا ہے فرمائی ہے، تو یہ تو بہت بڑا بہتان بھی ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی جو جرم ہے، اور دوسرے نقصان کے لحاظ سے بھی بہت بڑا جرم ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ غلط بات دین کا حصہ بن جائے گی اور چل جائے گی آگے. تو اس لیے اس کو بڑی سختی سے منع فرما دیا گیا کہ جس شخص نے قرآن پاک میں اپنے رائے سے کچھ کہا تو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور ایک روایت میں الفاظ یہ بھی ہیں جس نے قرآن میں بغیر علم کے کچھ کہا تو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب یہ الفاظ تو یہ آپ دوسری روایت بھی دیکھتے ہیں، پھر آگے جا کے اس کی ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کون اس کے اندر شامل ہے. کیونکہ ایک طرف ہم دیکھیں تو جو قرآن کی تفسیر قرآن سے مل رہی ہے وہ بھی سارا قرآن تو اس سے حل نہیں ہوتا. پھر حدیثیں جو ہیں وہ بھی قرآن کو حل کرتی ہیں لیکن سارا قرآن حل نہیں ہوتا. پھر اقوال صحابہ سے بھی مدد ملتی ہے
پھر تابعین کے اقوال سے مدد ملتی ہے، پھر بالآخر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مفسر جو اہل ہوتا ہے اس کو اپنی رائے سے بھی کہنا پڑتا ہے کہ بھائی اس لفظ کا مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہے بظاہر، تو کیا وہ تفسیر بھی رائے میں آئے گا؟ تو یہ ایک سوال ہے۔ اچھا اگلی حدیث دیکھیں، عن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ۔ جندب سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ کہا اور وہ اتفاق سے درست ہو گیا تب بھی اس شخص نے غلطی کی، یعنی ضابطہ کی خلاف ورزی کی، کیونکہ ضابطہ کے مطابق اپنی رائے سے تفسیر نہیں کرنی۔ یہ ایسے ہی جیسے عطائی ڈاکٹر کسی کو دوائی دے اور وہ ٹھیک ہو جائے، بندہ نسخہ اس کا چل جائے، تو اس پر حکومت اس کو کیا پرائڈ آف پرفارمنس دے گی؟ جوتے لگائے گی اس کو، ٹھیک ہے چلو یہ تو کام تیرا ٹھیک ہو گیا تکے سے، لیکن کل کو تو اس کی بنیاد پر کئی لوگوں کی جانوں سے کھیلے گا، تو تجھے نہیں اجازت دی جائے گی۔ عن ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ قال ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، مسلم شریف میں ہے، محمد بن سیرین تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ علم تو دین ہے، یعنی قرآن حدیث، یہ فزکس کیمسٹری نہیں ہے کہ جس میں آدمی کہ چلو کوئی بات نہیں دیکھ لیتے ہیں، رائے لے لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں، اس کی بھی سن لو اس کی بھی سن لو، کھلا ذہن رکھو۔ ہاں یہ معاملہ دین کا ہے۔ انظروا عمن تاخذون دینکم، تم نے دین کس سے لینا ہے اس کو بھی دیکھو۔ یہ سٹائل ہوتا ہے آج کل، کہتے ہیں بھائی یہ دیکھو کہ بات کیا کر رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کر رہا ہے۔ تو دین میں دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں، کون کر رہا ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے اور کیا کہہ رہا ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ دین کی تو بنیادی شخصیت پر ہوتی ہے، نبی کی ذات ہی تو ہوتی ہے آ کر، وہ سب سے پہلے اپنا کریکٹر پیش کرتے ہیں، اپنی اہلیت پیش کرتے ہیں کہ مجھے دیکھو میں تمہارے اندر رہا ہوں، اب بتاؤ میرے اوپر کوئی الیگیشن تو نہیں ہے تمہیں کوئی؟ تو فرمایا یہ علم تو دین ہے، بس دیکھو کہ کس سے تم اپنا دین لیتے ہو، یعنی تفسیر کا علم بھی دین ہے۔ جس شخص نے اہل حق علماء سے باقاعدہ ضروری علوم حاصل نہ کیے ہوں، جس شخص نے اہل حق علماء سے باقاعدہ ضروری علوم حاصل نہ کیے ہوں، وہ اس قابل نہیں کہ اس سے تفسیر سنی جائے، کیونکہ اس کا تفسیر کرنا اصولی طور پر غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے، اب یہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے بعض لوگ اس طرح کا تاثر دیتے ہیں کہ یہ علماء جو ہے نا اپنی مینوپلی بنائے ہوئے ہیں، اجارہ داری قائم کی ہوئی انہوں نے کہ کسی غیر عالم کو اپنے کام میں دخل نہیں دینے دیتے۔ بھائی ایسی مینوپلی تو ڈاکٹروں نے بنا رکھی ہے پاکستان میں، ہر جگہ ہی ہے، ایم بی بی ایس کیے بغیر تو کسی کو پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں دیتے وہ، اور ایسی مینوپلی جو ہے، اور آپریشن سرجن کا جب تک وہ اپنا کورس نہیں کرے گا تو اس وقت تک سرجری کی اجازت نہیں دیتے اس کو، ہارٹ اسپیشلسٹ جب تک نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہارٹ کو تو ہاتھ نہیں لگانے دیتے اس کو، تو یہ مینوپلی ہے۔ انجینئر وہ کہ جناب میں بلڈنگ ڈیزائن کرتا ہوں، پاکستان کی سب سے اونچی بلڈنگ بنانے جا رہا ہوں، پوچھو بھائی ڈگری وگری کیا ہے تمہارے پاس، اہلیت کیا ہے؟ کہ وہ اس سے کوئی نہیں، بس میں جو ہے نا بڑا سمجھدار آدمی ہوں، میں تمہیں باتیں کر کے مطمئن کر دوں گا، تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ تو مینوپلی جو ہے نا وہ اسے نہیں کہتے، اجارہ داری اسے نہیں کہتے، اجارہ یہ ہوتا ہے اہلیت کا کرائٹیریا طے کر دینا، جو مرضی آ جائے، یعنی کسی خاندان کی، کسی نسل کی، کسی قوم کی، کسی علاقے کی اجارہ داری نہیں ہے دین پر۔ اس لیے آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مفسرین کی تاریخیں اٹھا کر دیکھیں، ان کے علاقے دیکھیں، محدثین کے علاقے دیکھیں، کوئی مکے کا، کوئی مدینے کا، کوئی ترمز کا، کوئی بخارا کا، کوئی سمرقند کا، کوئی مراکش کا، کوئی اسپین کا، کوئی کہاں کا، کوئی کہاں کا، تو نسلیں مختلف، کوئی افریقی نسل ہے، کوئی ایشیائی ہے، کوئی کچھ ہے، اور زبانیں مختلف، کلچر مختلف، لیکن سب نے اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے، حدیث میں بھی کیا ہے، تفسیر میں بھی کیا ہے، فقہ میں بھی کیا ہے، قرآن پاک کو پڑھنے پڑھانے میں کیا ہے۔ ایک قاری جو ہے وہ ایشیا کا ہے، ایک قاری افریقہ کا ہے، دونوں شاگرد ہیں، ایک دوسرے کے شاگرد ساتھی ہیں یا ایک دوسرے کے استاد شاگرد ہیں، تو یہ اجارت داری نہیں، اور ان میں بلکہ غلام بھی آئے ہیں، بہت سے علماء وہ ہوئے ہیں کہ جو غلام تھے اصلاً، ان کو علمی شوق دیکھ کر، مشغلہ دیکھ کر، ولولہ دیکھ کر ان کا مالک نے ان کو کہا چلو تم آزاد ہو، یہ کام کرو، تو بلکہ بعضوں کو زبردستی بھی کروایا تاکہ یہ علم میں آگے بڑھ جائے، صلاحیت ہے اس میں، تو علم میں آگے بڑھ جائے، اور بڑھے ہی پھر وہ انہوں نے بڑا کام کیا۔ تو علم ایک کرائٹیریا ہے بھائی، اس کی ایک حد ہے، یہ نہیں ہے کہ جو مرضی جس کا دل چاہے وہ کہ قرآن میں پڑھتا ہوں اور میں لوگوں کو قرآن سمجھانے کی وہ کرتا ہوں، تو اہلیت پیدا کرے بھائی، ٹھیک ہے۔ اور اہلیت کا مطلب یہ ہے کہ علوم جو ضروری ہیں وہ حاصل کرے اور اس کے عقیدے بھی ٹھیک ہوں، یہ دو باتیں بنیادی ہیں۔ اہلیت کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو وہ اس کی نظریات ٹھیک ہوں،
ورنہ نظریہ ٹھیک نہیں تو پھر مستشرقین سے آپ تفسیر سنیں، اورینٹلسٹ ہیں، وہ علوم تو سارے حاصل کرتے ہیں، لیکن ان سے ہم کیوں نہیں ان پر اعتماد کرتے؟ قرآن ان سے کیوں نہیں سمجھتے ہم جو عیسائی علماء ہیں، جو دین پورا پڑھتے ہیں، قرآن حدیث فقہ تفسیر سب پڑھتے ہیں وہ، لیکن پڑھتے اس لیے کہ ہم اس کے اندر سے کیڑے نکالیں گے مسلمانوں کو دین سے بدزن کرنے کے لیے، تو ان کو تو ہم اپنے ممبر و محراب پر نہیں بٹھاتے، حالانکہ علم تو بہت زیادہ ہے ان کے پاس، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ اور ہمارے عقیدے سے میچ نہیں کرتا، نظریہ بنیاد ہے، ٹھیک ہے، اور صرف اہلیت نہیں دیکھی جاتی۔ اب ایک آدمی بہت بہت جنگی ماہر ہے، عسکری امور کا بڑا ماہر ہے، لیکن ہے انڈین، آپ اس کو اپنا چیف آف آرمی اسٹاف بنا لیں گے، تو مہارت تو صرف کافی نہیں ہے نا، اس کی وفاداری بھی دیکھی جائے گی، کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ کو کہیں جا کے کھڈے میں مار دے، یہ بھی تو دیکھا جائے گا۔ اعتماد، اعتماد اس کے عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو جیسے کافر سے ہم علم دین حاصل نہیں کرتے، اسی طریقے سے ہم بدعتی سے بھی حاصل نہیں کریں گے۔ بدعتی وہ ہے کہ جس کے عقیدوں میں ایسی خرابی ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اہل حق سے نکل گیا، اس لیے یہ شرط لگائی ہے کہ یعنی تفسیر کا علم بھی دین ہے، جس شخص نے اہل حق علماء سے باقاعدہ ضروری علوم حاصل نہ کیے ہوں، اہل حق علماء بھی ہوں، شاگرد بھی اہل حق کا ہو، اس پر اعتماد ہو ان کو، وہ اس قابل نہیں کہ اس سے تفسیر سنی جائے، کیونکہ اس کا تفسیر کرنا اصولی طور پر غلط ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک آدمی اٹھ کے کہے جائے یہ جو ساری یونیورسٹیاں ہیں جو MBBS کی ڈگریاں دیتی ہیں سب نے اجارہ داری بنا رکھی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، میں اپنی مہارت ثابت کرتا ہوں، برسر بازار ثابت کرتا ہوں کہ میں بڑا ماہر جو ہے نا وہ ڈاکٹر ہوں اور سرجن ہوں میں، تو اس کی کوئی بھی نہیں سنے گا، وہ کہے کہ بھائی چاہے جو بھی ہے لیکن اعتماد انہیں اداروں پر ہے، جو مین سٹریم ہوتی ہے نا کسی بھی فن کی، اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے علم کی بھی ایک مین سٹریم ہے، اس میں آپ اس میں سے افراد کی جزوی غلطیاں 10 دکھا سکتے ہیں، لیکن اعتماد من حیث المجموع مین سٹریم پر ہی ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹیوں میں کوئی ایسے پروفیسر بھی ہوں جو جعلی ڈگری بھی دیتے ہوں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے سب یونیورسٹیاں بیکار ہو گئی، ڈگری بیکار ہو گئی؟ نہیں، نہ یونیورسٹیاں بیکار ہوئی نہ ڈگریاں بیکار ہوئی، وہ افراد کی غلطیاں تو اپنی جگہ ہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہ بھائی یہ علماء کے اندر غلطیاں بھی ہوتی ہیں، یہ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کا، تو ٹھیک ہے، ہوگا جو ہوگا وہ ہوگا، ہم کو دفاع کر رہے ہیں، لیکن جو اسٹیک ہولڈر رہیں گے دین کے وہ یہی رہیں گے، جیسے وہاں اسٹیک ہولڈر مین سٹریم کے وہی ہیں جو ہیں، ایسے یہاں بھی یہی ہے۔ قول بالرائے کی تشریح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات المفاتیح میں لکھتے ہیں، تفسیر بالرائے یہ ہے کہ لغت و عرب کے عربیت کے ائمہ کے اقوال جو قواعد شریعہ کے موافق ہیں ان کو معلوم کیے بغیر اس طرح تفسیر کرے، یعنی جو اصل ماخذ ان کو چھوڑ دیا، اپنے پاس سے شروع کر دی، جو اپنی عقل کہتی ہے اس کو لیتا ہے، حالانکہ وہ ایسی بات ہو سکتی ہے جس کا تعلق نقل سے اور عقل کو اس میں مجال ہی نہ ہو، جیسے مثلا اسباب نزول، یہ آیت کہاں نازل ہوئی، یہ تو اس کا تعلق تو ایک واقعات سے ہے، آپ اپنی عقل سے اسباب نزول نہیں پیدا کر سکتے، جنریٹ نہیں کر سکتے، ناسخ و منسوخ قصص و احکام کے متعلق ہو کہ یہاں عقل نہیں چلتی ہے تو نقل چلے گی، بھائی یہ تو رپورٹ ہوگی تو ہوگی، یا نقل کے ظاہر کو لیتا ہے، حالانکہ وہ ہمارے عقلی قواعد پر موقوف ہوتا ہے، جیسے کہ مجسمہ نے متشابہات کے ظاہری معنی کو لیا اور ظاہری معنی کے محال عقلی ہونے کو نظر انداز کر دیا، یعنی قرآن پاک میں ید اللہ کا ہاتھ، انہوں نے کہا بھائی جیسے ہمارا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ بھی ہوتا ہے، اللہ کے لیے جسم ثابت کر دیا، مخلوق کی طرح کا بنا دیا، اب لفظ تو قرآن کا ہے، آپ ڈکشنری کنسرن کریں گے وہاں بھی مل جائے گا آپ کو، تو یہ تفسیر بالرائے ہے، ٹھیک ہے۔ یا بعض علوم الہیہ کے مطابق بات کو لیا، حالانکہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے دیگر علوم الہیہ اور علوم شریعہ کی ضرورت ہے، ان سے وہ بے خبر ہے، یعنی کچھ چیزوں میں تو اس نے مہارت حاصل کر لی، لیکن جتنی ضروری چاہیے تھی وہ ساری نہیں کی، تو پھر غلطیاں کر گیا، یعنی گویا کہ تفسیر بالرائے کا خلاصہ ہوا وہی جو دوسری حدیث میں تھا بغیر علم، جس نے قرآن پاک میں بات کی بغیر علم کے، یعنی ضروری علوم حاصل کیے بغیر جو تفسیر میں جس نے ہاتھ ڈالا نا، یہ ہے نا اہل، نہ عطائی مفسر، جیسے عطائی ڈاکٹر ہوتا ہے نا، ایسے عطائی مفسر وہ مراد ہے یہاں۔ ابن نقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تفسیر بالرائے کی 5 صورتیں ہیں، جب آپ کو مطلب سامنے بھی نظر بھی آ جائیں گے۔ پہلی صورت ہے تفسیر کے لیے ضروری علوم کو حاصل کیے بغیر جو تفسیر کی جائے، بھلے وہ ٹھیک بھی ہو، بھلے آپ کو بڑی اپیل بھی کرتی ہو، بڑی اٹریکشن ہو اس کے اندر، بڑی جملہ بازی ہو، بڑی الفاظ جو ہے نا اس کا بناؤ سنگھار بڑا اچھا ہو، آواز کا اتار چڑھاؤ بڑا اچھا ہو، سب کچھ ہوگا، لیکن اگر علوم کی بنیاد پر نہیں ہے، ضروری علوم کی بنیاد پر، تفسیر غلط ہے۔ دوسری صورت وہ متشابہ کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، اس کی تفسیر کرنا،
جیسے ید اللہ فوق ایدیہم وغیرہ، جن کے بارے میں اللہ نے کہا بھائی خاموشی، تو اس کے میں پڑ جاتا ہے۔ تیسری صورت وہ تفسیر جو کسی فاسد مذہب و فکر کو ثابت کرنے کے لیے ہو کہ اصل اپنے فاسد مذہب اور فکر کو اصل بنایا جائے اور تفسیر کو تابع کیا جائے، یعنی ایک نظریہ پہلے گھڑ لیا، ٹھیک ہے، پھر اب قرآن میں اس کو جناب الٹا سیدھا کیا جا رہا ہے۔ جیسے ایک صاحب ابھی کراچی میں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جناب یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، یہ امت محمدیہ ہے، قرآن میں جہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ اس میں ہم مراد ہے اصل میں ٹھیک ہے، حالانکہ سیدھی سی بات ہے، بنی اسرائیل تو وہی ہے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، یہودی، ان کو قرآن بار بار خطاب کر رہا ہے، آپ سورہ بقرہ میں پڑھ بھی لیں گے بنی اسرائیل کے بار بار، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بنی اسرائیل وہ یہودی تھوڑی مراد ہے، تو ہم مراد لوگ مراد ہے اس سے۔ اب ایک نظریہ بنا لیا، اب اس کے لیے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کھینچتان اونچ نیچ تعویل تو کرے گا وہ، یہ تو نہیں کہ بالکل کہے گا میں ہٹ دھرم ہوں، نہیں بس میری رائے ہے مانو، ایسا تو نہیں کرے گا، کچھ نہ کچھ جوڑ جمع تو کرے گا وہ۔ جھوٹے سے جھوٹا آدمی بھی دلائل تو لاتا ہے، جھوٹا وکیل کیا کہہ دیتا ہے عدالت میں جا کے ہم جھوٹے ہیں جناب، تسلیم کرتے ہیں، یہ بس ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، ہمارا بس دعوی ہی دعویٰ ہے، نہیں وہ بلکہ زیادہ شاندار تقریر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے جو بندہ جس کو کیس کمزور ہوتا ہے نا، وہ وکیل مضبوط لانے کی کوشش کرتا ہے، جس کا دعویٰ مضبوط ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے اتنے وکیل مضبوط کی ضرورت نہیں ہے، میری تو بات ہی سچی ہے۔ تو اپنی اصل غلط فکر کو بنیاد بنایا اور قرآن کو اس پر گھما دیا پکڑ کے، خود بدلتے ہی نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ چوتھی صورت بغیر دلیل کے یہ کہنا کہ اس لفظ یا آیت سے اللہ تعالیٰ کی قطعی طور پر یہی مراد ہے، یعنی ایک ہے نا کہ حدیث ہے یا کوئی اصول ہے تو آپ کہیں یار میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانے کہتا نہیں ہے یہ، اگر اس کے الٹ کو لے جاتا ہے تو اس کی تو ایسی تیسی۔ یہ معتزلہ کے لوگ کرتے تھے، مثلا یہ جو متشابہات آتی ہے نا، اس میں اللہ کا ہاتھ یا آنکھ یا پنڈلی وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں، تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کیا مراد ہے، اللہ کے حوالے کرو۔ لیکن میں بھی کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہو، غلبہ ہو، طاقت ہو، جیسے قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ کوئی 5 انگلیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ احتمال کے ساتھ ہوگا، چانس کے ساتھ ہوگا، اس کو کنفرم نہیں کر سکتا۔ لیکن معتزلہ نے کہا کہ ید سے مراد قدرت ہی ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں بھی، تو کہتے یہ تو غلط کر رہا ہے، تو یہ کیوں کہتے پکی بات ہے ید سے مراد ید ہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات غلطی ہے ان کی۔ پانچویں صورت ہوائے نفس کے ساتھ تفسیر کرنا، یعنی خواہش نفسانی کے ساتھ۔ خواہش نفسانی میں یہ نہیں ہے کہ اسے کوئی پیسہ حاصل کرنا ہے، وہ تو خیر بہت گھٹیا صورت ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن کسی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے، کسی پبلک کو خوش کرنے کے لیے قرآن میں ایسی بات ڈال دے جو کہ ہے نہیں، یہ تو بہت گھٹیا صورت ہے، یہ بھی ہے۔ لیکن ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بھائی اس کو ایک بات ذہن میں اس نے بنا لی، بٹھا لی، بس یہ تو ایسا ہی ہے، اب اس کے لیے وہ سارا زور لگا رہا ہے، کوئی اصل شرعی یا کوئی مسلمہ چیز ثابت کرنے کے لیے نہیں جا رہا، بس اپنی ایک دماغ کا اس کا ایک وہ تھا، اس کو اپروو کرنے کے لیے اس نے سارا زور لگا رہا۔ جی السلام علیکم، کوئی سوال تو نہیں؟